السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہلال حیدر، ایک بار پھر حاضر خدمت۔ آج کے خاص بات پروگرام میں ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان ڈائریکٹر ایکسٹینشن ڈاکٹر دل محمد مخدومی صاحب۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے 4 اور 5 مارچ ہر سال کی طرح اس سال بھی 2024 کسان میلے کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اس میلے میں کچھ خاص چیزوں کی نمائش بھی ہو گئی اس زرعی یونیورسٹی شالیمار سری نگر میں۔ تو اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں اس میلے میں خاص کیا ہے، تو کس نوعیت کا یہ میلہ ہوگا اس سال۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ شکریہ۔ تو سب سے پہلے سر آپ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو آج کا میلہ ہے 2024 میں جو 4 اور 5 مارچ کا، تو اس حوالے سے کیا کیا اس میں اس سال آپ نے خاص نمائش رکھی ہے؟ دیکھیے، ہر سال ہمارے 200 سٹال کے آس پاس رہا کرتے تھے، 200 سوا 200، لیکن آپ لوگوں کی وساطت، آپ لوگوں کا جو ساتھ رہا، میڈیا کا، پریس کا، اس کی وجہ سے جو ہے یہ بات پورے لوگوں تک پہنچ رہی، ہر خاص عام تک پہنچ رہی ہے۔ اور یہی ایک وجہ ہے کہ اس سال ہمیں 300 سے زیادہ ہی سٹال لگیں گے، جیسے کہ ہماری بکنگ ابھی آ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جہاں پر شیر کشمیر زرعی یونیورسٹی کا نام ہر جگہ ہے، ملک کی چوتھی یونیورسٹی ہے چوتھے نمبر پہ، اور جہاں تک سٹارٹ اپ اور انوویشن کی بات کر لیں، ہم سٹارٹ اپ اور انوویشن میں ہمارا پہلا نمبر ہے۔ ہماری واحد یونیورسٹی ہے جو اسٹوڈنٹس کو اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ کاروبار کرنے کا اجازت دیتی ہے، ایگری سٹارٹ اپ کرنے کے لیے اجازت دیتی ہے۔ اس وقت ہمارے پاس ابھی 15 کے آس پاس ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو ابھی آن رولز ہے یونیورسٹی کے، لیکن وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز چلاتے ہیں۔ ان کو یونیورسٹی نے مینٹور کیا ہے انٹرپرینر بننے کے لیے، ان کے جو برینی آئیڈیاز تھے ان آئیڈیاز کو ان ایکشن لانے کے لیے، تو ان کو فنڈ بھی ملا یونیورسٹی سے۔ اور یہی ایک وجہ ہے کہ میلے میں ایسے لڑکوں کا الگ ایک جگہ ہوگا، ان کو الگ کچھ اسٹال دیں گے۔ اور جیسے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ 29 ایسے اسٹالس ہیں جو ہماری یونیورسٹی میں سٹارٹ اپ جائیں گے، اسٹوڈنٹس کے اور سٹاف کے۔ ہمارے سٹاف کو بھی اجازت ہے کہ وہ اپنی پرائیویٹ کمپنی بنا دیں۔ ایسے پوٹینشیل آئیڈیاز ان کو ہوں گے، ان کو بروئے کار لائیں۔ اور اس کے علاوہ ایسے فارمر حضرات جو ملینر فارمر ہیں، اس سال ہمارے اس ڈائریکٹریٹ کے جو فارمر ہم نے نرچر کیے ہیں، جن کو ہم نے مینٹورنگ کی ہے، جن کو ہم نے ہینڈ ہولڈنگ دیے ہیں ماضی میں، اور وہ ترقی کرتے کرتے ابھی ملینر فارمر کا ایوارڈ لے چکے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے، ان ملینر فارمرز کے اسٹال ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو آپ کو پتہ ہے پورے ملک کے اندر نعرہ ہے اس وقت ایف پی او کا، فارمر پروڈیوسر آرگنائزیشن کا۔ ہماری یونیورسٹی نے، اس ڈائریکٹریٹ نے آج تک 10 ایف پی او بنائے ہیں، فارمر پروڈیوسر آرگنائزیشن، اور جن میں 4 کمپنیز ہیں فارمر پروڈیوسنگ کمپنی، اور ان 4 فارمر پروڈیوسنگ کمپنیز میں ایک کمپنی واحد ملک کی کمپنی ہے جو عورتیں چلاتی ہے، جاگر پورہ وومینز فارمر پروڈیوسر آرگنائزیشن کپوارہ، جو ہم نے بنائی ہے۔ ان فارمر پروڈیوسنگ کمپنیز کا اور ایف پی اوز کے سٹالز ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے جب بھی کہیں یہاں پر وادی میں کہیں بھی کوئی پروگرام ہوتا تو ہمارے کرشی وگیان کیندراز جو ہیں وہ سہر فہرست رہتے ہیں۔ تو سہر فہرست رہنے کے یہ مطلب ہے کہ ہمارے کرشی وگیان کیندراز ابھی ہمارے 10 ہے 10 ڈسٹرکوں میں، اور ان کے علاوہ ایسے کچھ انٹرپرینرز جن کو انہوں نے معاونت دی ہے، انہوں نے ہینڈ ہولڈنگ دی ہے، انہوں نے ٹریننگ دی دی ہے، انہوں نے سپورٹ دیا ہے، وہ اپنے ایسے فارمرز کو بھی، اپنے ایسے انٹرپرینرز کو بھی وہ یہاں لائیں گے۔ یہ کرشی وگیان کیندراز کا ایک اضافی دور ہوگا، الگ ان کے اپنے اسٹال اور ان کے جو اپنے انٹرپرینرز ہیں ان کے اسٹال۔ ظاہر ہے جب تک سیڈ پروڈکشن کا تعلق ہے، ایڈوانسڈ سیڈ ورائٹیز کا تعلق ہے، شارٹ ڈیوریشن سیڈز کا تعلق ہے، کلائمیٹ ریزیلینٹ سیڈز کا تعلق ہے، ڈیزیز ریزسٹنٹ سیڈز کا تعلق ہے، اور ہائی
ییلڈنگ سیڈز کا تعلق ہے، اس میں ہماری یونیورسٹی سہر فہرست ہے، اور ان ریسرچ اسٹیشنز کی طرف سے ان بیجوں کا جو ایک نمائش بھی ہوگا، اور نمائش کے ساتھ ساتھ ایسے بیج اور ایسے پودوں کی جو ہے خرید فروخت بھی آگی۔ اور ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں یہ جاننا چاہوں کہ اس سال آپ نے ہالسٹک ایگریکلچر کی طرف زیادہ توجہ دیا، تو اس میں کیا ہے ہالسٹک ایگریکلچر کیا ہے؟ دیکھیے ابھی ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ابھی لانچنگ سٹیج میں ہے، لانچ ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر بھی اگر کہیں کوئی پوٹینشیل آؤٹ پٹ آیا ہے، کیونکہ ابھی تو بہت کم ٹائم ہو گیا ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کو لانچ ہوتے ہوئے، پھر بھی ہماری کوشش رہی کہ اگر اس سکیم کے تحت کوئی ایف پی او بن چکا ہے، اس ایف پی او کو ہم مدعو کریں گے۔ اگر کسی کو ابھی کوئی پروڈکٹ ملا ہے، کوئی پیسہ ملا ہے، یا کوئی ایسا ان پٹ ملا ہے ایچ اے ڈی پی کی جو ہمیں دکھانے کے قابل اس وقت ہوگا، ظاہر ہے اس کی بھی نمائش ہو جائے گی۔ جی اور فشریز کا ایک سیگمنٹ آپ نے اس سال رکھا ہے خاص ٹراؤٹ فشریز یا کچھ خاص، اس میں کیا کس چیز کی ضرورت ہے؟ دیکھیے فشریز کا جہاں تک تعلق ہے، ہمارے ہاں جتنے بھی واٹر باڈیز ہیں کشمیر میں، دوسرے ریاستوں کے ساتھ جب آپ توازن کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم سہر فہرست ہیں، ہمارے پاس کافی سارے واٹر باڈیز ہیں، اور واٹر باڈیز کا یہ مطلب ہے کہ ایک اسپیسیفکلی ہمارے پاس ٹھنڈا پانی ہے، کولڈ واٹر فشریز، جس میں ہمیں ایک پرٹیکولر جو ہمارا رینبو ٹراؤٹ ہے، ٹراؤٹ کی کاشت ہے، گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر نے کافی سارے ایسے فش فارمرز کو جو ہے انسینٹیوز دیے ہیں، اپنی اسکیمز کے انڈر لیے ہیں، اور میرے کرشی وگیان کیندراز جتنے ہیں جن میں میرا اننت ناگ ہے، اننت ناگ میں تو ہمارا ون ڈسٹرکٹ ون پروڈکٹ کی بات کریں وہ فشریز کی آتی ہیں، اس کے پتہ بانڈی پورہ کی بات کروں تو کرشی وگیان کیندرا بانڈی پورہ میں ان کے پاس ہمارے فش فارمرز ہیں، پوٹینشیل فارمرز، وہ اپنا پروڈوس لے کر آئیں گے، ان کے ساتھ پورے آکسیجن جو وہ کیرنگ ٹینکس ہوتی ہیں جیسا بھی ہے وہ سب لے کر کے آئیں گے، اور ایک لوگ اس چیز کا مشاہدہ کریں گے، اور دوسرا ان کو فریش مچھلی بھی یہاں ملے گا، اور مچھلی ہی نہیں بلکہ فش کے جو پروڈکٹس ہیں وہ بھی ہوں گے۔ فش گیئرس اینڈ کرافٹس، جو شوقیہ طور لوگ مچھلیوں کو پکڑنے کی جو ڈیوائسز ہوتی ہیں ان کو نمائش بھی ہوگی، ان کی خرید و فروخت بھی ہوگی۔ فش نیوٹریشن کی بات کریں، فش نیوٹریشن، آیا آپ اگر شوقیہ طور پہ ایکویریم رکھتے ہیں، بات یاد آ گئی کہ ایکویریم ہوں گے سیل کے لیے بھی اور ڈیمونسٹریشن کے لیے، اور اس ایکویریم میں جو آپ آرنامنٹل فشز کو لیتے ہیں، آیا ان کو کون سی فیڈ دی جائے گی، وہ فیڈ بھی اویلیبل ہوگی سیل اینڈ پرچیز کے لیے۔ تو اس کے بعد جو فشریز میں ہمارے کچھ جدید ٹیکنالوجیز آئی ہیں، ان ٹیکنالوجیز کا مشاہدہ بھی ہوگا۔ جی اور ڈاکٹر صاحب نیوٹری گارڈن یا ربی کرافٹ ٹیکنالوجی، اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ دیکھیے یہ ایک آئی سی آر کا ایک جو ہے فلیگ شپ پروگرام ہے۔ ہم پہلے پوشن ہفتہ مناتے تھے، نیوٹریشن ویک، اس کے بعد اس کو گورنمنٹ آف انڈیا نے جب اس کی ضرورت دیکھی، محسوس کری، تو انہوں نے پھر ایک نعرہ دیا، نہیں جی اب پوشن ماہ، پوشن ماہ کے مطلب ہے نیوٹریشن کا ایک مہینہ۔ اب بات اتنی تقسیمت میں نہیں آ گئی، اب یہ بتائے گا ہر کسی کرشی وگیان کیندرا کے لیے ایک الگ اسکیم ہے، نیوٹری گارڈن، وہ ایسی نیوٹریشس سبزیاں، نیوٹریشس فوڈ وہاں پہ بنائیں، تاکہ جو ہمارے اسکولوں میں اسکولی بچوں کو جو دن میں کھانا دیا جاتا ہے جس کو مڈ ڈے میل کہتا ہے، اسی طرح یہ ایکسٹراپولیٹیشن میرے کرشی وگیان کیندرا سے اسکولوں کے اندر جائے گی، تاکہ ان اسکولوں کے اندر بھی ایسے نیوٹری گارڈن بن جائیں، ایسے نیوٹریشس پروڈکٹس وہاں وہ اپنے گرو کریں، اور بچوں کی غذا میں جو مڈ ڈے میل میں وہ بھی شامل ہو جائیں۔ جو سر میں نے بولا ربی کراپ ٹیکنالوجی ہوگا، دیکھیے جہاں تک کراپ ٹیکنالوجی کی بات آپ کریں گے، آپ کو پتہ ہے اس وقت جو زمین ہے، زمین شرنک ہوتے چلا جا رہا ہے، اور آلٹرنیٹیو ایگریکلچر کی سوچ ہے۔ فیوچرسٹک ایگریکلچر جو ہوگا وہ لینڈ لیس ایگریکلچر ہوگا، لینڈ لیس کراپنگ ہوگا،
سوائل لیس کراپنگ ہوگا, ٹیرس کراپنگ ہوگی, ورٹیکل کراپنگ ہوگی. اس کے یہ مطلب ہے آپ دیکھیں گے ہمارا مشاہدہ ہوگا نمائش میں ہائیڈروپونکس. آپ صرف پائپوں میں پانی کیسے بہاتے, اس میں نیوٹرینٹ مٹیریل رہتا ہے, اس میں آپ ویجیٹیبلز گرو کیسے کریں گے, فلاورز گرو کیسے کر لیں گے, اس چیز کی نمائش ہوگی. اور جہاں تک ورٹیکل یہ جو کراپ کی آپ بات کر رہے ہیں, ہم نے اس سال HADP میں سے 1.5 کروڑ روپیہ دیا ہے ہر کسی کرشی وگیان کیندرا کو ایک الٹرا ہائی ٹیک پالی ہاؤس بنانے کے لیے, جس میں ویجیٹیبل کراپ کی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. پہلے جو ہم 2 کراپ لیتے تھے, ہمیں امید ہے کہ اگر سال بھر نہیں تو 9 مہینے ہم کراپ بنا لیں. جی. اور ڈاکٹر صاحب آخر پر اس میلے کے حوالے سے فارمرز کے لیے کیا میسیج رہیں گے؟ فارمرز کے لیے یہ میسیج ہے, آپ ابھی تو جو 4 اور 5 تاریخ ہے, یہ ہے پیر, سوموار اور منگلوار, 2 دن ہے. میلہ صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک رہے گا. آپ لوگوں کو اپنے اسٹال بک اگر کرانے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بہت کم وقت رہ گیا آپ کے پاس, آپ اسٹال بک کروا سکتے ہیں جو نمبر ہم بتاتے رہے ہیں. اور اس کے بعد میں سوشل میڈیا میں بھی آیا ہے, اخباروں میں بھی آیا ہے, ہماری ویب سائٹ میں بھی آیا ہے, دوردرشن سے بھی آیا ہے, تو ریڈیو سے بھی آیا ہے. تو وہ لوگ اپنے اسٹالز بک کریں, اور جو خرید و فروخت کا ان کا ہوگا, خواہ وہ ایپل ہو, پیئر ہو, چیری ہو, پیچ ہو, جو پلانٹنگ مٹیریل ہے نا, چیری ہو, کیوی ہو, ہر قسم کے پلانٹ ہم نے کوشش رکھی ہے. ہاں البتہ جو لوگ ہیں کبھی آتے ہیں کہ وہ زیادہ لے لیتے ہیں, زیادہ مقدار میں, تاکہ جو بعد میں لوگ آتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں, کہہ رہے ظاہر ہے کہ ہمیں نہیں ملا. کیونکہ ہمارے پاس جو اسٹاک بھی ہوتا ہے تو مخصوص ہی ہوتا ہے, کیونکہ ہم کوالٹی مٹیریل رکھتے ہیں. ہم اسٹرے مٹیریل کو اندر آنے نہیں دیتے ہیں, ایک دم بین لگی رہتی ہے. تو اپروڈ اسٹال ہوں گے, اور جو ان کے پاس مٹیریل ہوگا ظاہر ہے اس کی مانگ بھی اچھی رہتی, جو ہمارا مشاہدہ ہے. سبسڈی کچھ وغیرہ ہوگا فارمرز کے لیے؟ سبسڈی کون دے گا بھائی, ہم یہاں بناتے ہیں لوگ ہیں نا, وہ سبسڈی آپ چھوڑ دو. اگر سبسڈی کا کانسیپٹ جو لے لے گا نا, وہ آدمی بزنس نہیں کرے گا, وہ آدمی زمینداری نہیں کرے گا. ہاں آپ کو کوالٹی چاہیے, آپ کو ایسا چیز جو مٹیریل آپ کو بہت اچھا ملے. سبسڈی میں آپ کو کوالٹی چیز کہیں نہیں ملے گی, ہے نا. تو ہمارے پاس ایسا کوئی ادارہ نہیں کہ ہمارے پاس سکیمز ہے. یونیورسٹی کے پاس تعلیم ہے, یونیورسٹی کے پاس ٹیکنالوجی ہے, ایجوکیشن, ہم ٹریننگ دے دیں گے, لیکن سبسڈی ہمارے پاس کوئی ایسا یہ نہیں ہے کہ ہم سبسڈی دے سکتے ہیں. جی سر, بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر دل محمد مخدومی صاحب, جو ڈائریکٹر ایکسٹینشن سکاسٹی یونیورسٹی شالیمار سری نگر سے. تو انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ 4 اور 5 مارچ کو یاد رکھے, ہر فارمرز کے لیے ایک ضروری دن ہے, ٹیکنالوجی کا میلہ ہے, یہ ایک خاص میلہ ہے ایک فارمرز کے لیے. کس طرح سے اپنی لینڈ سے وہ اپنے روزگار کے ساتھ ساتھ اپنی ذریعہ آمدنی میں اضافہ کرے. تو میرے خیال سے آج کے لیے اتنا ہی. 4 اور 5 مارچ کو یاد رکھے, آپ بھی آئے, اس میلے کا بھرپور فائدہ اٹھائے. تب تک دیجیے اجازت, خدا حافظ.